السلام علیکم سارے پاکستان پیارے پاکستان. دس از احمد سعید اینڈ یو آر واچنگ JTP. جی ہاں، آپ کے لیے لایا ہوں آج بھی ایک انسپریشنل، انفارمیشنل اور موٹیویشنل سٹوری. یو کین سے ریئل سٹوری بیہائنڈ دا سین. معزز سامعین، سال کے 365 دن کسی بھی ملک کی تاریخ میں ایک جیسے نہیں ہوتے. بالکل ایسے ہی 26 اپریل روس کی تاریخ کا کوئی اچھا دن ثابت نہیں ہوا تھا، کیونکہ دنیا کا سب سے بڑا نیوکلیئر حادثہ 26 اپریل 1986 کو روس میں واقع چرنوبل نامی قصبے میں پیش آیا. لیکن اکثر لوگ اب بھی یہ ضرور جاننا چاہتے ہیں کہ یہ نیوکلیئر حادثہ کیسے پیش آیا اور وہ کون سے 3 ہیروز تھے جنہوں نے بیشتر یورپ کو بنجر ہونے سے بچا لیا. ڈیئر لسنر، سٹوری میں آگے بڑھتے ہیں اور بہت ہی آسان الفاظ میں ان سب سوالوں کے جواب جانتے ہیں. معزز سامعین، نقشے پر غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ چرنوبل ایک چھوٹا سا قصبہ تھا جس کی آبادی 14,000 افراد پر مشتمل تھی، جس کے ایک طرف 3 کلومیٹر کے فاصلے پر پریپیت شہر آباد تھا جس کی آبادی لگ بھگ 30 ملین افراد پر مشتمل تھی، اور دوسری طرف 90 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک اور بڑا شہر روس کا کیف آباد تھا. اس وقت کی روسی گورنمنٹ نے ملک کی گروتھ ریٹ اور چرنوبل کو ایک جدید شہر بنانے کی غرض سے 1970 میں 4 نیوکلیئر پاور پلانٹ لگانے کا منصوبہ بنایا، جو کہ 1983 میں پایا تکمیل کو پہنچا. ان سب نیوکلیئر ریئیکٹرز کی پاور 700 سے 1000 میگا واٹ تک تھی، جو بجلی کے ساتھ ساتھ پلوٹونیم پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے. پریپیت دریا پر بنائے گئے یہ چاروں نیوکلیئر پاور پلانٹ لو پاور پر انسٹیبل یعنی بے قابو ہو جاتے تھے کب جب ان کو لو پاور پر چلایا جاتا تھا. اور دوسری خوفناک بات یہ تھی کہ ان کا کوئی ایسا اضافی ڈھانچہ نہیں بنایا گیا تھا جو کسی بھی نیوکلیئر حادثے کی صورت میں ریڈیشن لیکیج کو جمع کر سکے. انجینئرز کے ایک گروپ نے 25 اور 26 اپریل کی رات کو نیوکلیئر پاور پلانٹ 4 کا سیفٹی ٹیسٹ سٹارٹ کرنا تھا. تو گروپ میں موجود ایک انجینئر نے پورے گروپ کو اس بات کے اوپر قائل کر لیا کہ اس پلانٹ نمبر 4 کا سیفٹی ٹیسٹ لو پاور یعنی 200 میگا واٹ کے اوپر کریں گے. تو جناب الٹی گنتی شروع ہوتی ہے. 3 2 1 0 اور پاور بٹن دبا دیا جاتا ہے سیفٹی ٹیسٹ کا. ٹیسٹ سٹارٹ ہونے کے چند لمحے بعد یہ خبر ملتی ہے کہ نیوکلیئر ری ایکٹر کے اندر چلنے والا فیشن چین ری ایکشن کنٹرول سے باہر ہو چکا ہے. ری ایکٹر کور کا ٹمپریچر اور پریشر اپنی انتہا کو چھو رہے تھے، اور اوپر سے ایک اور پرابلم یہ ہوئی کہ سائٹ آپریٹرز اور سائٹ انجینئرز کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ ری ایکٹر کور کے اندر موجود کولنٹ یعنی پانی کی مقدار اپنی مقررہ حد سے بہت تھوڑی تھی، جس کی وجہ سے وہ پانی ری ایکشن کے ہونے کی وجہ سے فوراً سے سٹیم میں بدل گیا. نیوکلیئر ریئیکٹر کور کا پریشر اتنا زیادہ تھا کہ اس میں ایک تھرمل دھماکہ ہوا، جس کی وجہ سے ری ایکٹر کے اوپر لگی سیفٹی کیپ جس کا وزن 1200 سے 2000 ٹن بتایا جاتا تھا وہ فضا میں اڑ گئی. یوں نیوکلیئر ریئیکٹر کور کی چھت اڑ جانے سے نیوکلیئر ریڈیشنز تقریباً 50 ٹن نیوکلیئر مواد کی ریڈیشنز فضا میں 1000 میٹر تک بلند ہو گئیں، اور اس نیوکلیئر دھماکے کی زد میں آنے والے تقریباً سائٹ کے 54 سے 56 ورکر لقمہ اجل بن گئے،
جبکہ 6000 افراد کو شدید قسم کی نیوکلیئر ریڈیشنز کا سامنا کرنا پڑا، جو بعد میں ان کے جسم کے اندر وہ ایک کینسر کا موجب بنی۔ سائٹ کے اوپر ایک قیامت کا سما تھا۔ سیاہ کالے بادل دھوئیں کے چھائے ہوئے تھے، 3 سے 4 فٹ سیلابی پانی بیسمنٹ کے اوپر پھیلا ہوا تھا، اور تقریباً 2 گھنٹے کے نوٹس کے اوپر 1000 سرکاری بسوں نے نیوکلیئر ریئیکٹر سائٹ سے 3 کلومیٹر کے فاصلے کے اوپر واقع پریپیت شہر کے تمام لوگوں کو وہاں سے ایویکیویٹ کرا دیا گیا۔ سائٹ کے اوپر ایمرجنسی الارم بجنے لگے۔ انجینئر سر توڑ کوشش کر رہے تھے کہ کسی نہ کسی طرح سے اس فیشن چین ریئیکشن کو روکا جائے اور نقصان سے بچا جائے۔ اسی اثناء میں ایک سائٹ آپریٹر نے اس نیوکلیئر ریئیکٹر کی کور میں کنٹرول راڈ چھوڑ دیے، جن کی وجہ سے نیوکلیئر ریئیکٹر کے فیشن چین ریئیکشن میں اور تیزی آ گئی، بجائے اس کے کہ وہ فیشن چین ریئیکشن کنٹرول میں آتا، یہ تو کام مزید بگڑ گیا۔ اس پر ان کو یہ خدشہ ہوا کہ اب اگلی باری تھرمل دھماکے کی ہے۔ اگر آپ اس نقشے کے اوپر غور کریں تو آپ کو پریپیت ریور کا پانی نظر آئے گا، اور اس پانی کو کاٹ کر ایل شیپ کی شکل میں یہ جو آپ کو سٹیل کی بنی ہوئی چھت نظر آ رہی ہے، یہ ایکچولی نیوکلیئر پاور پلانٹ نمبر 4 ہے۔ اس پانی کو ایل شیپ میں لا کر اس نیوکلیئر پاور پلانٹ کے نیچے لایا گیا تھا، اور یہ باقی کے جو 3 نیوکلیئر پاور پلانٹ تھے وہ بھی اسی سیم کولنٹ سے جڑے ہوئے تھے، انٹر کنیکٹڈ تھے، اور یہ پانی جو ہے ان نیوکلیئر ریئیکٹرز کے نیچے بنے ہوئے تہخانوں میں سٹور کیا جاتا تھا۔ اس وقت بھی تقریباً 18 ملین لیٹر نیوکلیئر پاور پلانٹ کے نیچے جو بنا تہخانہ تھا اس میں 18 ملین لیٹر پانی سٹور تھا۔ اب سائنٹسٹ نے یہ کیلکولیشن کی کہ اگر نیوکلیئر ریئیکٹر کی جو فرش ہے اس میں کوئی دراڑ یا شگاف پڑتا ہے تو نیوکلیئر مواد اگر اس پانی میں داخل ہوتا ہے تو ایک سٹیم ایکسپلوژن ہوگا، یعنی ایک اور تھرمل ایکسپلوژن ہوگا، جس کے نتیجے میں باقی کے یہ جو 3 نقشے کے اوپر آپ کو 3 نیوکلیئر پاور پلانٹ نظر آ رہے ہیں وہ بھی دھماکے سے اڑ جائیں گے، جس کی وجہ سے تقریباً 350 میگا ٹن ریڈیو ایکٹیو مٹیریل کی ریڈیشنز فضا میں بکھر جائے گی، جو کہ سائٹ سے 320 کلومیٹر کے دائرے میں تمام بلکہ بیشتر یورپ کو اگلے کئی ہزار سال تک بنجر اور بے آباد کر سکتی تھی۔ اب روسی گورنمنٹ کو ایک ایسا مشن لانچ کرنا تھا جو ان تالابوں میں بھرے پانی کو خالی کروا دے۔ چنانچہ یہ مشن آپ کہہ لیں کہ ایک جان لیوا مشن تھا۔ جو بھی شخص اس مشن کے اوپر جائے گا وہ بالکل اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر جائے گا۔ اس مشن کو پورا کرنے کے لیے 3 افراد نے اپنے نام لکھوا دیے۔ اس میں 2 تو سائٹ انجینئر تھے، جبکہ تیسرا ایک فوجی تھا، اور ان کے نام یہ ہیں: نمبر 1 الیکسی انانکو جو کہ سائٹ انجینئر تھا، نمبر 2 ویلری بسپالوف جو کہ ایک سائٹ انجینئر تھا، نمبر 3 بورس بارانوف جو کہ ایک فوجی تھا۔ چونکہ تہخانوں کے نیچے میں نے جیسے کہ پہلے بتایا کہ 3 سے 4 فٹ تک پانی جو ہے ایک سیلابی صورت میں بہہ رہا تھا، اور یہ کوئی عام پانی نہیں تھا، یہ ایک ریڈیشن زدہ پانی تھا۔ کنٹرول روم میں پہلے جو آدمی کام کر رہا تھا جس کا نام الیگزینڈر اکیموف تھا، وہ اس پانی کی زد میں آ گیا تھا، اور جب اس کو ہاسپٹل میں لے کے گئے تھے، اسٹریچر سے اتار کر ہاسپٹل کی فرش پر کھڑا کیا گیا تو اس کی ٹانگوں کی سکن اس طرح سے فرش پر گری جیسے ایک انسان کی جراب اتار لی جاتی ہے۔
لہٰذا اب جو 3 افراد اس مشن کے لیے جا رہے تھے وہ بالکل اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر جا رہے تھے۔ تینوں افراد نے اسکوبا گیئرز پہنے اور بغیر کسی پروٹیکشن کٹ کے وہ اس پانی میں کود گئے اور انہوں نے اپنا کام سٹارٹ کر دیا۔ یہاں پر میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ فوجی کا کام یہ تھا کہ انہوں نے وہ جو باقی کے 2 انجینئر تھے، تیراکی کے دوران ان دونوں انجینئرز کا راستہ روشن کرنا تھا، اور یہاں پر بدقسمتی یہ ہوئی کہ آدھے رستے میں یعنی بیچ رستے کے اوپر فوجی کی جو تھی لائٹ تھی وہ ہو گئی خراب۔ انجینئر نے اپنا کام اندھیرے میں اس طرح سے مکمل کیا کہ انہوں نے ایک پانی کا پائپ دیکھ لیا اور اس پائپ کو ٹٹولتے ٹٹولتے وہ اس وال تک جا پہنچے جو کہ ان گیٹ کا وال تھا جن سے پانی کا اخراج ہونا تھا۔ تو انہوں نے فوراً سے وہ وال کھول دیا اور وہ 18 ملین لیٹر پانی تہہ خانوں سے نکل گیا، جس کی وجہ سے باقی کے 3 جو نیوکلیئر ریئیکٹر پاور پلانٹ تھے وہ تھرمل ایکسپلوژن سے بچ گئے، اور اس طرح سے ان 3 افراد نے بیشتر یورپ کو بنجر ہونے سے بچا لیا۔ یہاں پر ڈیئر لسنرز اینڈ اسٹوڈنٹس میں آپ کو یہ بات بتاتا چلوں کہ اس سٹوری سے ہرگز ہمیں یہ سبق نہیں ملتا ہے کہ نیوکلیئر انرجی جو ہے یہ کوئی بہت زیادہ ڈینجرس ہوتی ہے۔ اس سٹوری سے ہمیں صرف یہی سبق ملتا ہے کہ کوئی بھی کام جو ہے اس کو مکمل انڈرسٹینڈنگ اور باہمی صلاح مشورے سے کرنا چاہیے، اپنی ضد اور انا کو بیچ میں لائے بغیر۔ So that's all about the today's story. I hope کہ آپ کو یہ سٹوری پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ سٹوری پسند آئی ہے تو چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے گا تاکہ آپ کو آنے والی سٹوریز ملتی رہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ دس از احمد سعید سائننگ آؤٹ۔ اللہ حافظ۔